اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آج میں حضرت علی کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفے کا نام بھی مشکل کشا ہے۔ مشکلیں جس طرح مولا مشکل کشا مشکلوں کو دور کرتے ہیں، اسی طرح حضرت علی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ میں ان کی مشکلات دور کرتے ہیں۔ وہ جو پڑھائی کرتے تھے، وہ قرآن حروف میں سے وہ جو عمل کرتے تھے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اور معصومین نے یا علماء کرام نے، علماء حق نے بتایا ہے کہ جس گھر میں گھر کے بچے اس کو پڑھتے ہیں، جس گھر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا بچہ امیر ہوتا ہے۔ اگر والدین پڑھ رہے ہیں اس کو اور بچے بھی اس کو سن لیتے ہیں، اور اگر بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن جس گھر میں یہ دعا پڑھی جائے وہاں کا بچہ بھی امیر کبیر ہوتا جاتا ہے۔ اس دعا کا یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ یہ اگر رزق میں مطلب کہ برکت نہیں ہے، رزق آپ کا کم ہے اور دولت آپ کو نہیں مل رہی، دولت کی آپ خواہش مند ہیں تاکہ آپ کے اپنے گھریلو حالات پورے کر سکیں، بچوں کی پڑھائی کر سکیں اور بیماریاں وغیرہ زندگی کے ساتھ ہیں، تو آپ نے مطلب کہ اس کو وظیفہ کو کرنا ہے۔ صرف پیسہ مانگنا کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ سے اپنے رزق مانگے۔ رزق میں جو ہے نا کہ آپ کو زندگی کا سکون مل جاتا ہے، گھر میں آرام مل جاتا ہے، آپ کو صحت تندرستی ملتی ہے۔ رزق یہ ہوتا ہے۔ رزق کا مقصد یہ نہیں کہ دولت مل جائے مجھے۔ اللہ میاں بھی دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ اگر آپ کے کھانے پینے میں تنگی ہے تو آپ یہ ضرور وظیفہ پڑھیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے تو آپ اس کو ضرور وظیفہ پڑھیں اور اللہ سے معصومین کا واسطہ دے کر، دعا دے کر اپنی فریاد اللہ تک پیش کریں۔ اللہ میں آپ کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور وہی سننے والا ہے۔ اگر مطلب کہ گھر میں پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب کوئی ایک ٹائم رکھ لیں روزانہ کی زندگی میں، اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے۔ یہ 20 دن کا عمل ہے جو آپ نے ایک ہی جگہ اور ایک ہی ٹائم پہ کرنا ہے۔ ایک ٹائم سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے صبح 6 سے 7 کیا ہے تو کوشش کریں اب 6 سے 7 ہی کر لیں۔ اگر آپ نے دن میں 2 سے 3 کیا ہے، 2 سے 3 ہی کریں۔ یہ نہ ہو کہ 2 بجے کیا، کل کو 4 بجے کر لیا، پرسوں 5 بجے کر لیا، اس کے اندر وہ اثرات ہی نہیں ہوتے، وہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مطلب کہ آپ نے وظیفہ بتایا اس میں اثر ہی نہیں ہو رہا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وظیفوں میں اثر نہ ہو۔ کلام الہی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں پڑھی جاتی۔ اور میں بھی آپ کو ہمیشہ وہی بات بتاتا ہوں جو میں نے معصومین کی روایت پڑھی ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، کسی صحابی کو بتایا ہو، تو وہی میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ 30 سال سے میں یہی کر رہا ہوں کہ میں تعویذ بھی لکھ کے دیتا ہوں ان کی روشنی میں۔ میں کالی روشنائی تو کبھی اس تعویذ میں استعمال کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کالی روشنائی تو کہیں ہے ہی نہیں، کسی تعویذ میں نہیں ہے، لیکن لکھنے والے کالی روشنائی سے لکھ کے آدمی کو دے دیتے ہیں، نہ وہ ساتھ دیکھتے ہیں اس پہ کون سی ساتھ ہے، محبت کی ساتھ ہے، دشمنی کی ساتھ ہے۔ بہرحال اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں وظیفے پیش کرتا ہوں وہ وظیفے میں خود بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خود عمل نہیں کرنا اور آپ کو بتا دیں، نہیں، میں جو وظیفے آپ کو بتاتا ہوں میں مہینوں میں خود بھی کرتا ہوں۔ اور پھر جب ایک روایت مجھے مل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے بتایا، تو وہ غلط نہیں بتایا، اتھینٹک بتایا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کہ ان کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی خدمت میں وہ دعا بتا رہا ہوں کہ حضرت علی جب مشکل کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ دعا ہے کہ اللہم کاف ہے عین سواد، کاف ہے یہ عین سواد ہے، اور اللہم خے میم عین سین کاف ہے۔ یہ قرآن کے حروفوں میں یہ حروف آئے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ نے مطلب کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے ڈیلی، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ایک تسبیح پہلے پڑھنی ہے، پھر آپ نے یہ کاف ہے یہ عین سواد پڑھنا ہے، اور پھر یہ اللہم ہے میم عین سین کاف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تسبیح پھر آپ نے درود پاک کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ میاں سے دعا مانگنی ہے، اللہ میاں سے رزق کی دعا مانگے، صحت کی دعا مانگے، پیسے کی دعا نہ مانگے۔
ہو سکتا ہے پیسے کی ضرورت ہے، آپ جس حاجت کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں اللہ میں وہ حاجت ہی آپ کی دور کر دے۔ آپ کو صحت تندرستی ملنی چاہیے، آپ کی صحت ہوگی تو بچوں کی بھی دیکھ بھال ہو سکتی، آپ کی صحت ہوگی تو آپ گھر کی بھی دیکھ بھال کر سکتے۔ اللہ سے اپنی صحت کی دعا مانگے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ میں اپنے لیے کیا دعا مانگوں اللہ میاں سے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ صحت کی، کیونکہ صحت ہے تو آپ کے ساتھ سب چیزیں ہیں، صحت ہے تو کھانے کا مزہ، صحت ہے تو پہننے کا مزہ، تو اپنے صحت کے لیے بھی اللہ میں سے دعا مانگے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگے۔ جب رزق آپ کو مل جائے گا اللہ میں دینا شروع کرے گا، اس کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی۔ یہ اتنا اچھا وظیفہ قرآن حروف کے اتنے، جب حضرت علی خود یہ وظیفہ کر رہے ہیں، حضرت علی کو شاید ضرورت نہیں تھی، وہ ان کی مشکلیں اللہ میں دور کرتے رہتے تھے۔ یہ سب ہمارے بتانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہوتا ہے تاکہ عوام کو بتا سکے، اور انہی کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا وظیفہ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔